پتھر ہیں جو حجام لوگ جس سے اپنا ساز و سامان تیز کرتے ہیں، اور یہ بھی پتھر ہے جو بہت سارے لوگ غلط عقائد کی وجہ سے اپنی انگلیوں میں پہنتے ہیں۔ پھر ان پتھروں کے بڑے رنگ ہیں، بڑی قسمیں ہیں، پھر یہ بکتے ہیں، بڑے معاملات ہیں، لیکن عمومی طور پر پتھر کی 3 قسمیں ہیں جو یہاں بیان کی۔ ایک بڑے پتھر، یعنی پتھر تو ہیں، ان میں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بہت نکلتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ان میں سے پانی نکلتا ہے کم نکلتا ہے، جن کو ہم چشمے کہتے ہیں۔ میں بڑا عرصہ ہوا ضلع ہزارہ کے دیہات میں گیا تھا، دھمتوڑ علاقہ تھا گاؤں، اس سے آگے چلے گئے پروگرام کے سلسلے میں، تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چشمے پانی نکل رہے ہیں، اور پانی بڑا خوبصورت، صاف اور شفاف، لوگ اس پانی کو وہاں سے بھر کے لے لیں۔ یہ مالک کی مرضی ہے۔ ہمارے ہاں نیچے سے پانی نکلتا ہے اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکلتا ہے۔ وہاں ہم نے پانی سے چلنے والی، آٹا پیسنے والی چکی دیکھی کہ پانی سے کیسے چلتی ہے۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی نہریں، ان کو بڑی نہر کہتے ہیں، ان میں جو پانی ہوتا تھا وہ بہت ٹھنڈا ہوتا، اور پھر واقعی اس پانی سے جو زراعت ہوتی تھی، خصوصاً کھانے پینے کی چیزیں، سبزی وبزی، پیاز، تو کمال درجے کی طاقت بھی، خوبصورتی بھی، لذت بھی۔ تو اب انہوں نے اتنا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ اوپر سے وہ پانی گرتا تھا، نیچے پھٹے تھے، اس پھٹوں پر پانی کا پریشر پڑتا تھا، وہ نیچے ہو جاتا تھا، پھر دوسرا حصہ آتا تھا، اس پر پانی گرتا تھا اوپر سے نیچے، یوں وہ گھومتا رہتا تھا، اور پانی والی چکی اپنا کام کرتی رہتی تھی، اور آٹا پستا رہتا تھا، گندم پس گئی، آٹا بنتا رہتا تھا۔ اور ایک تیسری قسم بھی بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حیات ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ جو پتھر ہیں، یہ جو پتھروں کے پہاڑ ہیں، وہ یوں لگے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ پتھر آگے بڑھتا ہے، یعنی پتھر سے پتھر جنم لیتا ہے۔ اس پر پھر کبھی بحث کریں گے کہ قرآن کے مطابق ہر چیز میں مذکر و مؤنث۔ سورہ الرحمن میں کہا گیا کہ ہم نے جوڑا جوڑا بنایا، یہاں تک کہ تحت سرا میں، آپ دیکھیں نا کہ بہت نیچا کنواں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا ہے، یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ان کے برادران نے گرایا تھا، وہ کنواں بہت گہرا تھا، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کیسے بنایا تھا کنواں بنانا تو مشکل ہے۔ تو جناب، جب پتھر کے ساتھ ملا رہتا ہے، جب پتے ٹہنیاں درخت کے ساتھ ہیں، اس وقت تک ان میں زندگی ہے۔ جب ان کو کاٹ دیا جائے، علیحدہ ہو جائے، پھر زندگی ان کی ختم ہے۔ یہی رجوع ہے۔ تو وہ اللہ کے خوف سے وہ پتھر گرتے ہیں۔ بہت سارے آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی کیسے خوف سے گرتے ہیں، لیکن سائنس نے ثابت کیا ہے کہ پتھروں میں قدریں، جمادات، نباتات، یہ جو ہے ارضیات اور جمادات، یعنی سادہ سے لفظوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں اور ان میں جو چیزیں ہیں، جیسے پتھر وغیرہ، کوئلہ وغیرہ، یہ جمی ہوئی ہوتی ہے، تو ان میں حص ہے، شعور کی بھی حص ہے۔
اور عقل کی بھی حصہ۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہے، تو ہے، خالق نے بنائی ہیں یہ چیزیں، مالک نے بنائی۔ اب چیونٹیوں پر آپ تحقیق کرنا شروع کر دیں تو ان کی ہزاروں اقسام ہیں۔ اب وہ بھوری سی چیونٹی جو آپ کے جسم کو کاٹتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے، ان کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں کہاں ہیں، سنتی کہاں سے ہیں، کھاتی کہاں ہیں، پیتی کہاں ہیں، اور ان میں حس کا مادہ یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوں اور انہیں خوف ہو جائے تو واپس چلی جاتی ہے اوپر، تو ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے، پتھر ہے، خالق نے ان میں یہ قوت رکھی ہوئی۔ پھر سنیے یہ فرق ہے بات میں، جتنی ادویات سنت ہیں تکلیف کے لیے استعمال کرنے کی، حرام نہیں حلال، تو ان میں جو تاثیر ہے وہ بھی تو اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے ادویات کا استعمال کرنا، تکلیف میں کوئی دوائی لینا، یہ حضور کی سنت ہے نا۔ تو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں، ضرورت نہیں ہے دوائی لینے کی، تو یہ بات غلط ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن تاثیر باقی ہے۔ تو وہاں بھی سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد اب یہ وہ اقرار کرنے پر آ گئے ہیں کہ پتہ نہیں یار ان چیزوں میں مادہ حس کہاں سے آتا ہے۔ اب پہاڑ جو ہے، جس طریقے سے پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، پھر تو ختم ہو جائیں۔ بہت سارے پہاڑ ایسے ہیں جو وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو آج یہیں تک کافی ہے، باقی آئندہ صحیح۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر۔